حامد ومصليا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنسأك فانسأه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم في کتاب السلام۔ معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2162 پیش کی گئی۔ قبل اس کے کہ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کے معنی کو آپ کے سامنے بتلایا جائے، ایک حدیث اور پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ دیکھو جب فرض نماز کے لیے اقامت دے دی جاوے، فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا چکے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز کے لیے اقامت دے دی گئی۔ اب آپ چاہے رکوع کے حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں یا سلام پھیرنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بلا چوچرا اسی حالت میں چھوڑ کر نماز آئے، فرض نماز میں شامل ہو جائیں، بعد میں اپنی چھوٹی ہوئی سنت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ نماز ہوتی رہے، امام اللہ اکبر کہہ دے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ نیت باندھے رہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب السلام 2162 نمبر کی روایت پیش کی گئی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے اوپر 6 حق ہے۔ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے اوپر 6 حق ہے۔ دوسرے مسلمان کے لیے اس کے ہاں 6 حقوق کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرے، ملے، تو ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ وہ اس سے سلام کرے، اس سے جا کے سلام کرے، اور دوسرا جو اس کا بھائی ہے وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اور یہ سلام آپس میں محبت پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 54 کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کو کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ تو آپ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نعم، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم لوگ سلام پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو ہے سلام کو عام کرو، یہ تمہارے لیے آپس میں محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے پہلا حق یہ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بھائی سے ملتے وقت کبھی بھی رہیں، ملتے وقت اس سے سلام کریں، اور جیسے سلام کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا جواب دے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کی دعوت میں جائیں،
کھانا کھائیں یا نہیں کھائیں، کھانا کھانا ضروری نہیں ہے بلکہ دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہے اور کوئی بھائی اس کو دعوت دیتا ہے تو اپنے نفلی روزے کو توڑ دے اور اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کی دعوت کو تناول فرمائے اور اس کو کھائے۔ اسی طرح تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، کہ جب تمہارا بھائی چھینکے، تمہارے بھائی کو چھینک آئے اور وہ اللہ کا نام لے یعنی اللہ کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ کہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم کہو یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اب جس کو چھینک آئی ہے اب وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو، تمہاری کیفیت کو درست فرما دے۔ یعنی کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ کہے گا، اس کے بعدوں میں آس پاس جتنے لوگ ہوں گے جن تک الحمدللہ کی آواز جائے گی ان کی ذمہ داری ہے وہ کہے کہ یرحمک اللہ۔ اب پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ ان کو جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اسی لیے اس میں ایک اہم نقطہ ذہن میں بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ جیسے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدمی آ کے سلام کرتا ہے تو اگر مجلس میں سے ایک آدمی جواب دے دے تو کافی ہو جائے گا سب کے لیے۔ سب کے لیے ایک آدمی کا جواب دینا، کسی کے لیے کوئی سلام کر رہا ہے تو مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر ایک آدمی جواب دے دیتا ہے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر مجلس میں 10 لوگ نہیں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو جن تک یہ آواز پہنچتی ہے سب کو یرحمک اللہ کہنا پڑے گا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز اذا استنصحک فانصحہ، جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے مشورہ دو، جب تم سے کوئی نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت دو۔ کوئی دین کی معلومات آپ سے لینا چاہے، آپ کو معلوم ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بتا دیں۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ، یعنی کسی سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا، وہ جانتا ہے اس کو پھر اس کو چھپا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجام من النار، یعنی اسے جہنم کے دن کیا کیا جائے گا، جہنم کی لگام اس کے منہ کے اندر پہنا دی جائے گی کہ دنیا کے اندر تجھے علم معلوم تھا، شریعت کا علم معلوم تھا، تیرے بھائی نے تجھ سے پوچھا لیکن تو نے اس کو نہیں بتایا، تیرے نہ بتانے کی وجہ سے وہ غلط عمل کرتا رہا تو لے اس کی سزا یہ ہے کہ تجھ کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی تیرے منہ کے اندر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو ہم اس کو جو ہے اچھا مشورہ دے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّ، جب تمہارا بھائی بیمار پڑ جائے تو تم اس کی عیادت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلت بتائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سنن ترمذی حدیث نمبر 775 نمبر کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایسی صورت میں وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب حدیث نمبر 2568 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو عیادت کرنے کے درمیان جب وہ واپس ہوتا ہے، یہاں سے گیا عیادت کرنے کے لیے، عیادت کر کے وہ جب تک وہ اپنے گھر میں آتا ہے اتنے دیر میں اس کو لیے اللہ تبارک و تعالی جنتی کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ فلاں آدمی جنتی ہے۔ اسی طریقے سے آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب تمہارا بھائی وفات پا جائے، انتقال ہو جائے تب تم اس کے جنازے میں شریک ہو، یعنی اس کے جنازے میں جاؤ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں
صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، 1354 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اگر نماز پڑھنے تک شریک رہا، جنازے کی نماز پڑھنے تک، تو اس کے لیے ایک قرات ثواب، یعنی ایک قرات مطلب احد پہاڑ کے مانند جو ہے اس کے لیے نیکیاں لکھ دی گئی، اور اگر وہ اس کے تدفین تک رہتا ہے، یعنی جب تک اسے دفن کیا جاتا ہے، تو اسے 2 قرات مطلب 2 احد پہاڑ کے مانند اس کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے۔ اسی طریقے سے اہم چیز میں ایک چیز معلوم ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو، صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب وفات پاتا ہے تو اس کے جنازے کے اندر اگر 40 ایسے لوگ شریک ہو جائیں، اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ چلے آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ اس مرنے والے کو جنت دے دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے ان 40 اہل توحید کے آنے کی وجہ سے۔ تو لہذا ہمیں اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام حقوق کو دھیان میں رکھیں اور ان تمام حقوق کو ادا کرتے رہیں، نہیں تو علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق سزا دے دے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا سنیں، جتنا جانیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام۔